فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. آسمان ہدایت پر سراج منیر کے طلوع ہونے کے بعد جو لوگ ایمان و یقین کی روشنی سے محروم رہے ان کے سامنے اور کوئی بات رکاوٹ نہ بنی سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا. یہ عباس اللہ کا جو حمزہ استفہامی ہے انکاری ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، بشر رسول نہیں ہو سکتا. یہ پرانے بیمار کہتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور نئے بیمار کہتے ہیں رسول بشر نہیں ہو سکتا. صغرا کبرا ملائیے تو رزلٹ سیم، نتیجہ ایک. دوسرے مقام پہ فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا نظر آتا ہے، بازاروں میں تجارت کرتا ہوا نظر آتا ہے، تجارت کرتا ہوا، تعویذ بیچتا ہوا نہیں. قرآن کریم نے انکار کرنے والوں کی بات نقل کی ہے، اقرار کرنے والوں کی نہیں. اور الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، انکار کرنے والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تعویذ گنڈا نبی کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، یہ عجمی فنکاروں کی ضرورت ہے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں اس کا. فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے. رب العالمین نے فرمایا لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اگر دھرتی کے سینے پر فرشتے آباد ہوتے، جہاں نوریوں کی بستیاں ہوتی، تو ہم ان کی رہنمائی کے لیے راہبر اور پیغمبر بھی نوری بھیجتے. جب تم انسان ہو تو ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے پیغمبر بھی تم میں سے انسان بھیجا ہے. ہم تو موزونیت کا اس حد تک لحاظ رکھتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم تو جس قوم کی طرف اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں وہ زبان بھی اس قوم والی بولتا ہے تاکہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں نطق و بیان کی اجنبیت رکاوٹ نہ بن سکے. میرے عزیز دوستو، فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. مدین والوں کے پاس ان کا قومی بھائی حضرت شعیب نبی بن کے آئے. قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے قومی بھائی ہود کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. قوم سمود کے پاس ہم نے ان کا قومی بھائی صالح اپنا نمائندہ بنایا. قریشیوں، ہاشمیوں، عربیوں، عجمیوں،
انسانوں ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے بھی تم میں سے ایک انسان کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، وہ ہے تو انسان، لیکن انسان کامل جس نے حیوان ناطق کو بھی انسان کامل بنایا۔ بیمار پرانے ہوں یا نئے، میں کہا کرتا ہوں، آپ میں سے اکثر دوستوں کو یاد ہوگا جنہوں نے بھی بشریت کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، اس ضمن میں جنہیں کمپلیکس فیلنگز ہوئی ہیں، احساس کمتری ہوا ہے، وہ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے بشریت کو سمجھنے کے لیے اپنی ذات کا آئینہ دیکھا۔ جب اپنی ذات کا آئینہ دیکھا تو انہیں اپنے کردار کے کیپس نظر آئے، ہولناک کیپس، بڑے بڑے گہرائیاں نظر آئی، اس میں گھبرا گئے، کہنے لگے بشر تو ہم جیسے ہوتے ہیں، نبی کو بشر کہنا توہین ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے اس غلط فہمی کا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بشر کہہ لیا۔ میں نے کہا تم بشر تو ہو لیکن باشر ہو، نبی بشر تو ہوتا ہے لیکن بے شر ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ انہیں کون بتائے کہ قوم کے نذرانوں پہ پلے ہوئے یہ تبرکات، جن کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پر رہتی ہے، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا ہے، جن کی پرواز تیجا ساتا 40واں جمعراتہ کنڈے 11ویں ہے، انہیں کیا پتا بشر کس کو کہتے ہیں؟ قیمہ بھری کچوریوں کی پیداوار۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں بشریت کا معیار تم نہیں ہو، بشریت کا معیار ابو بکر صدیق ہے۔ بشر تم جیسے نہیں ہوتے، بشر عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں، انسان عثمان ذو النورین جیسے ہوتے ہیں، علی المرتضیٰ جیسے ہوتے ہیں، سلمان و بلال، طلحہ و زبیر جیسے ہوتے ہیں، ابن مسعود، ابن عوف، ابن سعد جیسے ہوتے ہیں، حسن حسین جیسے ہوتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ انسان اس کو کہتے ہیں کہ جو سر بسجود ہو تو دھرتی عقیدت میں اس کا ماتھا چومے، وہ خط لکھے تو دریا اطاعت کرے۔ انسان اس کو کہتے ہیں کہ پیغام دے تو ہوائیں غلامی کریں، سمندروں کی طرف رخ کرے تو موجیں راستہ بناتی جائیں، کانپتی ہوئی زمین پر ٹھوکر لگائے تو دھرتی پرسکون ہو جائے، جنگلوں کی طرف رخ کرے تو درندے حکم کی تعمیل کرتے نظر آئیں۔ یہ کل کی بات ہے عزیز دوستو، انسانی تاریخ کے صفحات پر یہ سچائیاں چمک رہی ہیں۔ مستشرقین نے بھی، اسلام کے حاسدین نے بھی ان حقیقتوں کا اعتراف کیا اور ان صداقتوں کو مانا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ مثالی انسانوں کا لشکر دعوت و تبلیغ کے مشن پر افریقہ کے جنگلات سے گزر رہا ہے، اور وہاں پر مقامی آبادی نے انہیں خبردار کرتے ہوئے بچنے کو کہا کہ یہ جنگل بہت ہی خطرناک درندوں کا مسکن ہے، یہاں سے بہت کم لوگ بچ کے جاتے ہیں، کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچ جائے، احتیاط کیجیے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں نے، اس انسان کامل کے تیار کردہ مثالی انسانوں نے یہ بات سنی، فرمانے لگے ڈرتے ہوں گے ان درندوں سے ڈرنے والے، ہمارے استاد کامل نے تو ہمیں اللہ سے ڈرنے کا خوگر بنایا ہے، جب سے اللہ کا خوف ہمارے دل میں آیا ہے دنیا کی کسی اور شے سے ڈرنے کی گنجائش کہاں باقی رہتی۔ اور پھر اسی جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر درندوں کو حکم دیا ہم نے یہاں کچھ دن رہنا ہے، جب تک ہم یہاں ہیں جنگل خالی کر۔ تاریخ کی صداقتیں گواہ ہیں دوستو،
تمام چھوٹے بڑے جانور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلے جا رہے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. میں نے کہا مولوی صاحب بشر ایسے ہوتے ہیں جن کے حکم پر درندے جنگل خالی کر دیں. آپ کا تو یہ حال ہے کہ آپ کے حکم پر کوئی کرایہ کا مکان بھی خالی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. پہلے خود انسان بنو, پھر احساس کمتری نہیں آئے گا. تم کہتے ہو نبی بشر نہیں ہے, نبی کو بشر کہنا توہین ہے. میں کہتا ہوں تمہیں بشر کہنا انسانیت کی توہین. اس کائنات میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد انسان کو حق تعالی نے بلندی عطا فرمائی. وہ اللہ کا خلیفہ ہے. انسان کو حقارت کی نظر سے سب سے پہلے مسٹر ابلیس نے دیکھا اور اس نے اپنی وجہ عظمت یہ بنائی کہ وہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں بھڑکتے ہوئے شعلے کی پیداوار ہوں. انا خیر منہ. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہوتے ہیں, ہمارے آقا بھی انسان. اور سمجھ میں آ جائے گی اس دن یہ بات انشاءاللہ سب کو, جس دن یہ خود انسان بنے.